سارے ساتھی مل کر درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، اور بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ صلی علی، جھوم کر کہتی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی. روزہ جنت ہے شک نہ تو کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے. کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، اب قمر کا جینا مرنا مدینے میں ہے. ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا. اماں عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. صادق اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات وكيلا. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزيد له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم وقال الله سبحانه وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها فقال الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا النبي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مل کے درود شریف پڑھنے سارے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی زندگی خوبصورت بنانے کے لیے مکانوں اور دکانوں سے نہیں، اعمال صالحہ سے، نیک کام کرنے سے۔ اب نیک کام صرف نماز نہیں ہے، نیک کام صرف روزہ نہیں ہے، نیک کام حلال روزی ہے، نیک کام اولاد کی تربیت بھی ہے، نیک کام لوگوں کے ساتھ اس کے سلوک بھی ہے، نیک کام مخلوق کی خیر خواہی بھی ہے، کسی کے دکھ درد کے اندر کام آ جانا یہ بھی نیک کام ہے۔ بعض مرتبہ کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے، بلکہ ایک اللہ والے سے میں سن رہا تھا، فرمائے قیامت کے دن حج عمرے نماز روزے صدقے خیرات لے کے آئے گا اور پھر بھی اللہ کے دربار میں ناکام ہوگا کہ یا باری تعالیٰ جو کام کیا تیری رضا کے لیے کیا اور اس شوق پر محبت بھی کہ تو راضی ہو تو پھر بھی راضی نہیں ہوتا۔ جب مایوس ہو کے کھڑا ہوگا تو فرمایا جائے گا کہ ایک نیکی ہمارے پاس ہے جو ہمیں اتنی پسند آئی، ہم نے قبول کر لی اور اس نیکی کے واسطے کی ساری نیکیوں کو قبول کر کے تیرے لیے مغفرت کا اعلان کیا اور جنت الفردوس کا دروازہ تیرے لیے کھول دیا۔ وہ پھر ایسی بھی نیکی ہے، نماز روزہ حج زکات، کئی دکھلاوا، کئی ریاکاری، کئی نمود و نمائش، کئی گرمی کا، کئی سردی کا احساس، ایسی کون سی نیکی ہے جو ساری نیکیوں پہ حاوی آ گئی؟ یا اللہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ فرمائیں گے بندے اپنے گھر سے مسجد کو جا رہا تھا یا اپنے گھر سے کسی کام کاج کی طرف جا رہا تھا، راستے میں ایک اتنی سی جھاڑی، اتنی سی ایک لکڑی کا ٹکڑا جس پہ کانٹے لگے ہوئے تھے، وہ بیچ روڈ میں تجھے پڑی نظر آئی، تو نے اس نیت سے اٹھا دی کہ کوئی اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں اس کے ذریعے کسی مسلمان بھائی یا اللہ کے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ کام جب تو کر رہا تھا، کرنے والا تو تھا اور میرے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ روزے نماز حج زکات خیرات صدقات زکات میں کہیں اس نے دیکھا کہ دکھلاوا کے ریاکاری آ گئی، یہ کام جو ہو رہا تھا میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، یہ محض میری رضا کے لیے تھا۔ اس لکڑی کو اٹھانے کے عوض میں میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے ساری نیکیوں کو قبول فرما لیا۔ اس لیے فرمایا تجارت کرنے والا، حلال روزی کمانے والا، تاجر جو حرام حلال کا خیال کرتے ہوئے تجارت کرے، قیامت کے انبیاء نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ نماز فرائض، روزہ فرائض، حج فرائض، زکات فرائض میں سے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے اعمال ہیں زندگی کی کسی عمر کے حصے میں یا انسان زندگی کی کسی حالات کی زد میں آ جائے، ان حکموں کا انکار کر ہی نہیں سکتا، یہ اس کے لازم ہے۔ اگر مال ہے تو زکات ادا کرے، صحت سلامتی ہے تو روزہ رکھے، اگر طاقت ہے خرچے کی تو حج کر کے آئے، کچھ بھی باس نہیں، اعضائے جسم بھی پورے نہیں، نماز کسی حالت میں تجھے معاف کر، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ بنیادی تقاضے ہیں دین پر چلنے کے اور مسلمان کہلانے کے۔ اچھا، اب کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، لوگ سے کہتے ہو مسلمان نہیں، نماز نہیں پڑھی تو پتہ کتنا گناہ ہے۔
اگر کوئی آدمی ملاوٹ کرتا ہے تو اسے کیا کرتا ہے؟ وہ تو انسانیت رکھتا کے اندر ہے. کوئی ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے, کوئی اولاد کے ساتھ بدتمیزی, کوئی بیوی کو مارتا ہے, کوئی کسی سے جھگڑا کرتا ہے, کوئی کسی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے, کوئی کسی کا دل دکھاتا ہے. تو یہ نہیں کہتا تو وہ سمجھتا ہے تیرے اندر انسانیت کا نظام کوئی نہیں. مسلمان ہے, ابا بھی مسلمان, دادا بھی مسلمان, بھائی بھی مسلمان, سارے مسلمان ہیں, انسان کوئی نہیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں انسان کا معیار ہے. مسلمان سارے بیٹھے, سارے بیٹھے. ایک اللہ والے کسی اللہ والے سے فرمان لگے کہ جب تو گھر سے نکلا کر تو اپنی دونوں جیبوں میں معافی لے کے نکلا کر. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ نہیں کیا, اور میں جب گھر سے نکلا کر دونوں جیبوں میں معافی لے کے نکلا کر. ایک جیب میں معافی ان کے لیے اور ایک جیب میں معافی اپنے لیے. کب وہ کیسے؟ جب تیرے سے کوئی زیادتی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرنے میں دیر نہ کیا کر, اور جب تجھ سے کسی سے زیادتی ہو جائے تو اللہ کے واسطے معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کر. جب شام کو آئے گا دونوں جیبوں میں معافی لے کے جائے گا, جب شام کو گھر آئے گا تو خدا کی رحمتیں گھر کے اندر لے کے آئے گا. ریڈی والا ریڈی والے کو, موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو, گاڑی والا گاڑی والے کو معاف کر رہا ہے. آج مشین سارے کام کرا رہے ہیں, بیوی تھاکے مار رہا ہے اور جو مرضی کر رہا ہے, لیکن ایسے کوئی نہیں ہے میں اس گل سے نہ پر ہم آپ کو نہیں کرنا. یہ اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا اعلان فرمایا تھا؟ جتنے مکے کے سردار تھے, جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم و ستم کرنے والے تھے, وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے. کسی کے دل میں خیال آیا کہ بیمار پڑے گی, اب بیمار پڑے گی, کان کا بدلہ کان سے, ناک کا بدلہ ناک سے, زبان کا بدلہ زبان سے, زیادتی کا بدلہ زیادتی سے, قتل کا بدلہ قتل سے لیا جائے گا. شانوں والا نبی, بختوں والا نبی, کرموں والا نبی, عزتوں والا نبی. میرے عزیزوں, پانی کے اندر, گلاس کے اندر پانی ہے, اگر اس کے اندر افزا ڈالو گے تو افزا ہی نکلے گا, اگر اس کے اندر کھارا پانی ڈالو گے تو کھارا نکلے گا. انسان کے اندر میرے عزیزوں انسانیت ہوئی تو زبان سے انسانیت نکلے گی, آنکھ سے انسانیت نکلے گی, انسان کے ہاتھ سے, اس کی زبان سے, اس کی گفتار سے, اس کی لب و لہجے سے, کردار سے انسانیت نکلے گی. اگر اس کے اندر جد بھر دو گے نام کا تو مسلمان کہلائے گا میرے عزیزوں, لیکن انسانیت کوئی نہیں. ویسے انسان کو مالک کائنات بھی اپنا پتہ کہنے کے لیے تیار کوئی نہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں, لیکن ہم انسان ہیں, اس کے ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ جناب آدم علیہ السلام کو مسلمان بھی بنایا تھا, مومن بھی بنایا تھا, حضرت انسان بنایا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. فرشتوں نے اپنی اچھائی بیان کی آدم علیہ السلام کے بارے میں. ان کے الفاظ جو تھے, لولا نبی اس کو پیدا کر رہے ہیں, ہم اس کے اندر جھانک کے دیکھ رہے ہیں, اس کے خمیر سے, اس کے مادے سے نفرتوں کی خوشبو آ رہی ہے, رشتہ داروں کو توڑنے کی خوشبو آ رہی ہے. یہ تیری زمین پہ فساد کرے گا, یہ تیری زمین پہ خون ریزی کرے گا. اللہ اکبر, شر کا مادہ, اور اللہ اکبر اس کے اندر غصے کا مادہ رکھ دیا. اللہ اکبر, یہ غصہ کرے گا, تیری زمین پر دھکا فساد کرے گا. اللہ اکبر, یہ کردار کا برا ہو جائے گا, تیری زمین پر دھکا فساد کرے گا. مالک کائنات نے اعلان فرمایا, تمہیں اس کا غصہ تو نظر آیا, تمہیں اس کا دھکا فساد تو نظر آیا, پھر قدموں نے سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوا یہ نظر نہیں آیا. اگر یہ اپنے غصے پہ قابو پالے گا, اگر یہ حالت عمل میں, حالت بدتمیزی سے حالت عمل میں آ جائے گا, اور حالت بدتمیزی, حالت فساد پہ قابو پالے گا, تو فرشتوں آسمان کے تم پیچھے رہ جاؤ گے. یہ انسانیت, انسانیت کی بلندیوں کو چڑھتا ہوا انسانیت کی معراج کو پا جائے گا.
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے تشریف لائے؟ کیا ان کی تو آنکھیں نہیں تھی، کان نہیں تھے؟ کیا ان کی زبان نہیں تھی، ہونٹ نہیں تھے؟ کیا قداور نہیں تھے؟ کیا ان کی شادیاں نہیں ہوا کرتی تھی؟ کیا ان کے بیاہ نہیں ہوا کرتے تھے؟ ان کی اولاد تو نہیں ہوا کرتی تھی؟ یہ سارے کام انسانوں کے جانوروں کے تو نہیں؟ میرا پیغمبر یہ دنیا کو میدان بنا کر کامیابی ناکامی کے معیار کو پرکھ رہے ہیں۔ اے میرا نبی، تیری محنت کا میدان ان کے دل ہے، ان کے دلوں کو میری طرف پلٹ دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابھی تک چہرے کے تو انسان ہے لیکن کردار کے انسان کوئی نہیں۔ اگر یہ کردار کے انسان بن جائے تو میرے علاوہ کسی غیر کا خیال بھی ان کے دل کے اندر کوئی نہ آئے۔ چار سو پچاسی کے اندر رانا صاحب کی یہ بنائی ہوئی نشانیوں میں اہل علاقہ کے تعاون سے بنی۔ کتنا اللہ کا گھر یہ تمہیں خوبصورت لگ رہا ہے۔ خدا بھلا کرے بھائی رجب کا، عبد القدیر کا اور ادھر کے نمازی، اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے عزیز تو آج احسان ثواب کا پروگرام ہے، چلو میرے عزیز تو اسی بہانے سے احسان ثواب کا اور جمعے کے خطبے میں حضرت مفتی محمد صاحب کی طرف سے اجازت مل گئی۔ آج آپ حضرات کے سامنے مجھے بیٹھنے کا موقع مل گیا، لیکن میں کہیں پر نہیں بیٹھا، یہ میرا اپنا گھر ہے، لیکن اپنا گھر ہوتے ہوئے میں مفتی صاحب سے کام میں کہا حضرت اجازت ہے مجھ کو پڑھا دوں، ان کا حق ہے۔ یہاں ایک مرد کلندر بیٹھا ہوا کرتا تھا جس کا نام رانا یعقوب تھا، گاؤں والوں تم تو میرے سے زیادہ جانتے ہو، تم تو میرے سے زیادہ پرکھتے ہو، تم خدا کے گھر میں قسم اٹھا کے بتاؤ، اپنے اپنے ایمان کی گواہی دے کے بتاؤ، وہ آدمی انسان بھی تھا اور کردار کا عالم بھی تھا، اور لوگوں خدا پاک کی قسم کوئی اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا، مجھے کسی اور کا تو پتہ کوئی نہیں، 8-9 سال میرا اس بندے کے ساتھ تعلق رہا، ماجی کے ساتھ تعلق رہا، یہی وجہ تھی ان کے جنازے کے لیے مجھے یہاں کھیت لایا گیا، ان کے جنازے کے لیے محبت یہاں کھیت لائی، وہ بابا جی کی مجھے یاد آئی، میں نے طیب کو بھول گیا، میں نے کہا طیب کیا خیال ہے؟ بزرگوں کو اکٹھے بیٹھ کے یاد نہ کر لینا چاہیے، کسی کی زبان پر سبحان اللہ آئے گا، کسی کی زبان پر الحمدللہ آئے گا، جمعے کی نماز کے بعد سارے ثواب دے کر سرخان لگے گا، گاؤں والوں کا مخلوق کا پیٹ بھرے گا، اللہ اس کی قبر پر اخبارات کی بارش برسائے گا۔ ہم غیرت مند لوگ ہیں، حلالی لوگ ہیں، وہ لوگوں جن کا کھاتے ہیں ان کے گیت گایا کرتے ہیں، ہم جن کے احسان مان جن کے احسان ہوتے ہیں، احسان فراموش ہوتے ہیں، ان کے احسان کو ہمارے بڑوں میں کہاوت ہوا کرتی ہے، جیدہ کھائیے اور گیت گائیے۔ ایک آدمی کردار میں لوگوں کی کردار سدھار کر چلا گیا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی دعائیں لے کے چلا گیا، آخری وقت تک میں نے بیماری کی حالت میں دیکھا، اعتکاف میں بیٹھا کرتا، وہ مجھے مسجد کا بیڑا یاد ہے، بخار کے اندر تپ رہا تھا، میں نے کہا بابا جی حالت کیا ہے؟ کبھی تو میرا روزہ چھٹا مجھے نہیں کرتا، پتہ کوئی دوبارہ نصیب ہو کے نہ ہو، میرا بھی تو ایسے لوگ خمائیاں کر کے دنیا سے چلے گئے، تیرے میرے جیسے دنیا کے اندر چھوڑ کے چلے گئے، لیکن اپنا پتہ نہ غیر کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ نہ بچوں کا پتہ، خیرکم لأہلی، اللہ اکبر، یہ انسان کی صفات ہے، خیر الناس من ينفع الناس، یہ انسان کی صفات ہے، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، یہ انسانیت کی صفات ہے، مسلمان وہ ہے اللہ اکبر جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ فرمایا ایسے آدمی کا کردار دیکھو، یہ اعلیٰ صفات اس کے اندر دیکھو، اس کے مسلمان ہونے کی اور انسان ہونے کی آنکھیں بند کر کے گواہی دے دو۔ چار سو 85 جوان سے آنے والوں، کراچی پنجاب سے آنے والوں، ایمانداری سے بتاؤ، صبح سے ہمارے اندر انسانیت والی کون سی چیز نظر آئی؟ کچھ ایسے لوگ تھے جو صبح فجر کی نماز میں اٹھ گئے، اذان سن کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، تہجد کی نماز میں اللہ سے ملاقات کر لی، مصلی پر بیٹھنے والے انسان نظر آئے، بستروں پر سونے والوں کو جب رب انسان بھی کہتا تو عبدالرحمن تجھے انسان کہنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اتنا سا گائے گھاس کھاتی ہے، جب دودھ دیتی ہے تو گائے کو کیا کہتے ہو؟ میری رانی ہے، میری پتری ہے، ڈنڈا مارتے، اگر بچہ لاٹھی مارتے ہو نا، کبھی اپنے صافے سے اس کی صفائی کرو گے، کبھی گلے ملے ہوئے، کبھی اسے گلے سے لگا دو گے، کیوں؟ یہ اپنے مالک کو پہچان گئی کہ
گرا کھائیے اور گیت گائیے. اسے پتہ ہے عید کے دن گرمی میں سردی میں آندھی نمی میں بارش میں پٹھوں کا گٹھر میرے اپنے سر پر میرے لیے اٹھا کے لائے گا, مجھے نکلائے گا, سردی کے اندر مجھے گرم جگہ باندھے گا, میرے پانی کا گرمی میں میری خوراک کا خیال کرے گا. تو اللہ اکبر, جب یہ دودھ دے گی اس کی قد پوری کرے گی, اس کی خواہش پوری کرے گی, پھر رانی بھی کہلوائے گی, پھر ملکہ بھی کہلوائے گی, پھر سونی بھی کہلوائے گی, پھر ببلی بھی کہلوائے گی, پھر پتری لاڈلی بھی کہلوائے گی. اے گانے اے میری پیے, پہلے دن تو جب دودھ دینا چھوڑ دے, جب دودھ دیتے ہوئے برتن کو لات مار کے دودھ گرا دے, جب دودھ دیتے ہوئے دودھ دینے والے کو لات مارے, نہ وہ پتری کہے گا, نہ رانی کہے گا, نہ ببلی کہے گا, بلکہ لاٹھی اٹھا کر برسانا شروع کر دے گا. کی ہویا حاجی, کی ہویا چوری, کی ہویا انہیں قرضے نے گھمنڈی بنا لیا, روزانہ کا انہیں اللہ اکبر انہیں ملاقی بنا لیا. تو کہ گڑ گڑ انہیں تمہار دیتی ہے, چھڑ دیتی ہے. اللہ جل شاہ جو اپنے بندر کو دیتا ہے, اور آگ میں, پیار میں, محبت میں, اولاد میں, کپڑے میں, بیوی میں, بچوں میں, دنیا کی نعمتوں میں, مکان میں, دکان میں. میرے عزیزو, جب میرے عزیزو یہ اللہ کا پورا کرتا تھا تو مالک کائنات اس کی ساری غرضیں پوری کرتا تھا. اس کے رونے سے پہلے مسئلے ہوا کرتے تھے, بارش کے آنے بارش مانگنے سے پہلے برس کے چلی جایا کرتی تھی, رات کو سویا کرتا تھا, صبح اٹھنے سے پہلے اس کے مسئلے ہوا کرتے تھے. یہی انسان کا جب اللہ کا پورا کرتا تھا, مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا, اللہ سونا بنا دیتا تھا. جب یہ انسانیت کی میراث سے اتر گیا, رب اکبر کی قسم, بڑے بڑے گھروں کے سونے مٹی کے اندر مل گئے. لیکن میرے عزیزو, انسانیت کا معیار انسان کی زندگی سے جب نکلا تو خدا پاک نے اسی طرف رحمت والی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دیا. فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. کسی کی خدمت میں چلے جاؤ, کسی کی شادی بیاہ میں چلے جاؤ, اللہ اکبر, کوئی ہے جو اس کے کھانے کی تعریف کرے, کوئی ہے جو اس کے سارے ثواب پر جا کر ہاتھ اٹھائے. فوراً گلا زبان پلائیں گے, پانی میں کھٹا ہے کوئی سی, فوراً گلا زبان پلائیں گے, ایک دفعہ چول ملے دوبارہ ملے کوئی نہیں, فوراً زبان پلائیں گے, چھوٹے سے بنا دیتے, کسی کو کی بنا دیتا. شکوے شکوے کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے, زمین پر شکوہ آتا ہے, ادھر سے نہ شکری کا تھپڑ تیرے منہ کے اوپر آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی جناب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئی. 22 لاکھ اور ابامین پر بلندی کرنے والا, چٹائی پر زمین پر بغیر فرش کے, بغیر قالین کے, بغیر چٹائی کے بیٹھا ہوا ہے. ایک مٹی کے برتن کے اندر جو کے سوکھے ٹکڑے پکے ہوئے پانی کے اندر بھگوئے ہوئے. اللہ اکبر, واسطے کا فرمایا کہ سوکھے ٹکڑے رکھے, پانی کا گلاس پاک برتن رکھا ہوا ہے, حضرت ٹکڑا منہ میں ڈالتا ہے اور پانی کا گلاس منہ کے پیالہ لگا کے گھٹ بھر کے ٹکڑا اندر نکل لیتا ہے. اچانک ایک ٹکڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کے اندر پھنس گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوشش کرتے اندر جانے کی, وہ ٹکڑا باہر آ رہا ہے. آپ کی آنکھیں لال ہو گئی, آنکھوں سے پانی نکلنے لگ گیا, سانس سانس کے آپ کا سانس بے حال ہو گیا, آپ کو تو چڑھ گیا. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, او میرے ابا جان, رگڑی مار کے ٹکڑا باہر نکال دے. فرمایا میری بیٹی, یہ تجھے کچھ آپ, یہ تو مجھے کون سی مت دے رہی ہے؟ ٹکڑا نکالنے کے بجائے یوں کو نکال کے ابا کوشش کری سے نکل جانے کی. پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے, قیامت کے دن اگر مالک کائنات نے اس ٹکڑے کے بارے میں عمر سے پوچھ لیا تو اللہ کی عزت کی قسم اس ٹکڑے کا حساب دینا عمر کے لیے مشکل ہو جائے گا. یاد کرو کتنی مرتبہ زندگی کے اندر دسترخوان پہ لات ماری. کیوں اپنے باپ کو روزانہ پریشان کرتے ہو؟ جب روٹی دے کے کہتے ہو اے پکایا, اور تے کوئی نہیں لگتا, شکر کر تیرا باپ اس قابل ہے کہ یہ تجھے لا کے دے دیا. آنے والے وقتوں میں خدا پاک کی قسم تیری اولاد اس قابل نہیں ہوگی. تو میرے عزیزو, اولاد کی جفا دے کر اس دور کے دسترخوان کے ٹکڑوں پہ یاد کر کے بولے گا.
چلو میری بات پہ تمہیں یقین نہیں آتا، مولوی محمد صاحب سے پوچھ لو، اپنے علاقے کے علماء کرام سے پوچھ لو، اپنے مفتیان کرام سے پوچھ لو، اللہ اکبر، میرے اندر کوئی انسانیت والی چیز ہے؟ فرمایا بندے چہرہ تیری مرضی کا، بال تیری مرضی کے، لباس تیری مرضی کا، دسترخوان تیری مرضی کا، رہنا سہنا تیری مرضی کا، شادی بیاہ تیری مرضی کا، بیوی بچے تیری مرضی کے، میں تجھے کبھی یاد نہیں آتا، جب عزت کی کھوڑ دے تو پھر میں شکری کے طور پہ میں تجھے یاد آتا ہوں۔ اے میرا بندہ بتا، کیا تو میرا نہیں، میں تیرا نہیں، میں تیرا رب نہیں، تو میرا بندہ کوئی نہیں؟ اے میرا بندہ بتا، فیکٹری کا ملازم فیکٹری کی کردار کو نبھائے گا، ڈیرے کا ملازم ڈیرے کی کردار کو نبھائے گا، پارٹی والا اپنی پارٹی کے کردار کو نبھائے گا، تو میرا ہو کے بتا، میرے نبی کا ہو کے بتا، غلام رسول کے ہونے کے باوجود بتا قبر کے اندر کس کا کردار لے کے جا رہا ہے، اور میدان محشر کے اندر کس کا کردار لے کے میرے سامنے آ رہا ہے۔ 485 کے قریب مسلمان ہوتا ہے بائیں سے آنے والوں، چلو یہ بھی آپ نے چھوڑا، آپ اپنا خود فیصلہ کیجئے، کوئی چیز تو ایسی ہو، کوئی چیز تو ایسی ہو جو آپ کو مجھے موت کے وقت کلمہ پڑھا سکے، کوئی چیز تو ایسی ہو جو آپ کو مجھے قبر کے اندر بچھو سانپوں سے بچا سکے، کوئی چیز تو ایسی ہو جو فرشتوں کے جواب دلوا سکے، کوئی چیز تو ایسی ہو جو اللہ کے سامنے 5 سوالوں کا جواب دلوا سکے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جل شانہ قیامت میں اپنے بندوں کو سامنے کھڑا کرے گا، 2 سوال پوچھے گا، پہلے 2 سوال اللہ پوچھیں گے، اے بندہ میں نے تیرے وجود میں تندرستی دی تھی، دوسرا میں نے تجھے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا تھا، بتا فٹافٹ پانی پی جایا کرتا، جگ ختم کر جایا کرتا، چکنی بھی تو نے پی، آلو کا جوس تو نے پیا، مینگو شیک تو نے پیا، اسٹرابری کا جوس تو نے پیا، کچی لسیاں دہی کی تو نے پی، چاٹی کی تو نے پی، ٹھنڈا پانی فٹافٹ تو نے پیا، نلکے کا پانی تو نے پیا، نہر کا پانی تو نے پیا، فریج کا پانی تو نے پیا، اے میرا بندہ 70 سال میرا ٹھنڈا پانی پی کے آیا، بتا پانی کی پینے کے بعد کتنی مرتبہ الحمدللہ کہہ کے آیا ہے؟ ایک مہینہ بجلی استعمال کرو، اگر پنکھے سے دوسرا پنکھا چلے گا، لائٹ سے لائٹ دوسری چلے گی، میرے عزیزو اگر اے سی چلے گا تو کتنے یونٹ پیمنٹ گریں گے؟ اور میرے بابو یہ پانی بے شک نہری پانی کیوں نہ ہو، اگر نہر کے اوپر ہے، ارشاد فرمایا بے شک نہر کے کنارے بیٹھے ہیں، پانی کو پھونک پھونک کے استعمال کریو، پانی کو اللہ اکبر، پانی کے حساب دینے کے مطابق پانی کو استعمال کریو، خبردار تجھے نہر پہ بیٹھنے کی، بیٹھنے کے بعد پانی کے اسراف کرنے کی اجازت کوئی نہیں، یہ یونٹ گر رہے ہیں، ٹک گر رہے ہیں، میرے عزیزو یہ بجلی کا بل، یہ پانی کا بل خبر میں آئے گا، میرے عزیزو پھر میرے عزیزو اگر بل ادا نہ کرو، بجلی کا کنیکشن کٹ جاتا ہے، واٹر سپلائی کا کنیکشن کٹ جاتا ہے، سوئی گیس کا کنیکشن کٹ جاتا ہے، اے میرا بندہ اگر تو یہ یونٹ پورے اگر یہ بل پورا ادا کر کے نہ آیا، پھر میرے بندے تیری میری محبت کا کنیکشن کٹ جائے گا، پھر آمنہ کے لال کا اور تیرا کنیکشن کٹ جائے گا، پھر ایسی حالت میں کھڑا کر دوں گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نہ خدا بندہ کہنے کو تیار ہوگا، نہ مصطفیٰ امتی کہنے کو تیار ہوگا، نہ باپ بیٹا کہنے کو تیار ہوگا، نہ باپ بیٹا کہنے کو تیار ہوگی، حتیٰ کہ سبھی بھی پہچاننے سے انکار کر دے گی، سبھی اولاد پہچاننے سے انکار کر دے گی، اس وقت میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا اور میں نے کہوں گا الم یاتکم نذیر، کیا آج کے دن سے تجھے دنیا کے اندر ڈرانے والا کوئی نہیں آئے گا؟ جب میرے دروازے پہ 4 میرا جیو بڑا کندان سادہ لباس والے ٹوٹے جوتے والے جب میرے دروازے پہ آ کے کہتے تھے بھائیو دوستو ایک بات سن لو، اپنی کرسمس سے آئے ہیں، بڑا چڑا ہو کے لوگوں کو سنا کے کہتا تھا اسی کافر تھوڑیاں کافروں جا کے تبلیغ کرو، اور تاکہ بیویاں کا کی پڑھتا ہے، تاکہ بچیاں کا کی پڑھتا ہے، اور بڑیاں کی لگل چھٹ کے آتے ہو، اللہ اکبر مسیطہ جا کے کہہ جانتے ہو، اگے بجلی کا بل دیا نہیں جاتا تو ابھی ہو بجلی جلاتے ہو، تاکہ شرم نہیں آتی، اللہ گردنا موٹیاں گردنا آ جائے آگے، اللہ تعالیٰ کے لیے کھان کی عادت ہے، ساڑھے ملک کچھ ایگزیکٹو کی محنت کرنا عبادت ہے، رزق کمانا عبادت ہے،
ہے خدا پاک کی قسم جس کو کہہ رہا ہے یہ سن کے مسکرا رہا ہے لیکن میرا عزیزو جس کی نسبت سے تیرے دروازے پر آیا تیرے اس کردار الفاظ کو دیکھ کے اس والے کو غصہ آ رہا ہے. مسجد کے اندر آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مسجد کے اندر آئی الصلاۃ خیر من النوم اور قدیر کتھے کارو گا اور یہ کار کوئی نہیں ملیا جب بڑی صاحب قدیر آوے نا کلمہ چھوڑی ہے اسی طرح صاحب نہ ملے کہ سب خیر دے تو غصے کیوں کہ سب خیر دے غصے کیوں اور پتہ نہیں یار امون بولیا تو سیدھا مارن میں دشمنی ہے سارے سپیکراں دے میرے گھر دے والے مول رکھے نے اذان دی بات تاکی کرتا ہے اذان دی میرا ابا بیمار ہے اللہ مریض ہے جب مولوی سپیکر کرتا میرا ابا ہول پہ جاتا ہے. فرمایا جب تم اپنا گھر بناؤ کالونی بناؤ یہ نہ دیکھا کرو اسکول پاس ہے یہ نہ دیکھا کرو یہاں مین روڈ پاس ہے یہ نہ دیکھا کرو ریلوے اسٹیشن پاس ہے یہ نہ دیکھا کرو ایئرپورٹ پاس ہے تفریح پارک پاس ہے ہسپتال پاس ہے بچوں کی تعلیم کا معیار پاس ہے بلکہ گھر بار بناؤ جب خدا کا گھر ہے خدا کا گھر ہو اس پڑوس میں اپنا گھر بناؤ او مومنو او مسلمانوں جب تم اللہ کے گھر جاؤ تو اپنا گھر بناؤ مسجد کے سامنے بنایا کرو اپنی کھڑکیوں کو اپنے روشن دانوں کو اپنے گھر کے دروازوں کو مسجد کے دروازے کی طرف موڑ دو تاکہ اللہ اکبر کی آواز آئے گی تمہارے گھروں کے دیواروں سے ٹکرائے گی جب مسجد میں اللہ اکبر کہے گا یہ آواز تیرے گھر میں گونجے گی اور میں مجھے میری عزت کی قسم ہے نہ اسے دور جائے گی میری رحمت تیرے دروازے پر آ جائے گی. اللہ اکبر زندہ باد شان محمد مصطفیٰ زندہ باد شان محمد مصطفیٰ زندہ باد شان اہل بیت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد خبریں میرے لیے خبریں چل رہی ہیں دادا بھی کہہ رہا واجب کی کر دے کون پڑھا گیا کون چھوڑ گیا جب اذان کی آواز ہے مولوی پھر شروع ہو گیا لگ رہا وہ مسلمان کا عہدہ تیرے پاس لگ رہا نمبرداری کا عہدہ تیرے پاس لیکن میرا دینو انسانیت اور کردار تیرے پاس کوئی نہیں. جب بھی اذان کی آواز پر تیرے وجود کو تسلی ہو جائے اور اذان کی آواز پر تیرا دل گھبرانے لگ جائے پھر سمجھ لے تیری دین میں پیسہ موجود ہے تیرے سینے میں ایمان کوئی نہیں ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر جب مالک کائنات نے اعلان فرمایا وَاتَّخِذُوا اللَّهُ ابراہیم خلیلا اور لوگوں دھرتی پر میرا دوست ابراہیم علیہ السلام ہے میں نے دوستی کا اس سے اعلان کیا. دوست کون ہے جو یاری نبھاوے دوست کون ہے جو یاری سے کام آوے دوست وہ ہے جو آزمائش کے اندر کام آ جائے دوست وہ ہے جو سچل کے ساتھ یاری نبھائے. میں نے اس سے بیٹا ماں کا انکار نہیں کیا میں نے توحید کا پھیرا بلند کرنے کا انکار نہیں کیا میں نے بت بارے کے اندر گھسا کر اپنی توحید کا اعلان کیا. اس نے نمرود اور اس کی فوجوں کٹ کے در کو نہیں دیکھا میں نے توحید کا پھیرا بلند کیا میں نے اس کی گود میں ننھا منظر اسماعیل دے دیا پہلے دیا کوئی نہیں اس نے میرے علاوہ کسی کی طرف دھیان نہ ڈالا جب دے دیا تو میرا دھیان اس بچے کی طرف ہوا میرا دھیان جو مجھے دینا چاہیے تھا بچے کی طرف ہوا. میں نے کہا خلیل میرا پیار کی پی کے اس سے میں نے کہا اٹھا اپنا بچہ اٹھا اپنی بیوی ربنا اللہ اکبر ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم جا 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 جائے ابا کا چٹے رنگا طیب بھی رمضان میں بہار مکے مدینے کی لے کے آیا. اللہ سب کو نصیب فرماوے ہر سال نصیب فرماوے ایمانداری کی بات ہے. طیب صاحب بتا رمضان کا روزہ اللہ اکبر رمضان کی رات ہے اور رات کا بیت اللہ کا طواف لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جب زبان سے نکلتی تھی رب اکبر کی قسم ہے ہر پاکستانی آسمان سے خدا کی رحمت کو زمین پر اترتا دیکھتا تھا. اللہ مکے مدینے کی بہاریں سب کو نصیب فرمائے. اللہ اکبر اٹھا اپنا بیٹا اور اٹھا اپنی گھر والی حاجرہ الہی کیا کرو فرمایا ابراہیم خلیل میرا پیار کسی اور سے بواد غیر ذی
بِزَرْعٍ إِلَّا بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ جہاں چھوڑ گیا اللہ کہاں چھوڑ گیا فرمایا تھوڑا سا زادیرہ تھوڑے سے ستو تھوڑے سے کھجورے بس وہ لے جا اور جا کے ان کے قریب رکھ دے نہ بتائیو کب لینے کے لیے آؤں گا نہ بتائیو کہ میں چھوڑ کے کیوں جا رہا ہوں عورت تھی اما ہاجرہ اس نے کیا دیکھا اللہ اکبر بچہ گود میں اٹھایا تو دہی کے مقام سے لے کر جہاں تک اللہ کی چار دیواری ہے وہاں لا کر اپنے بچے کو بٹھا دیا وہاں لا کے اپنی بیوی کو بٹھا دیا زادیرہ رکھا آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے بات کی اللہ بس یہی کبھی ہاں بس یہی اٹھے اب میرے عزیزوں واپس چل دیے عراق کی طرف فلسطین کی طرف بی بی ہاجرہ نے جب 4 قدم چلتے دیکھا کہ بستر لینے گیا ہوگا اللہ اکبر یہاں ہمارے لیے کوئی حرام کی جگہ بنانے کے لیے گیا ہوگا کوئی ہیرا لینے گیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام دور تک چلے گئے اماں نے گود میں بچہ اٹھایا پیچھے دوڑ لگا لی ابراہیم اور ابراہیم جواب کوئی نہیں دینا پیچھے اڑ کے بھی دیکھنا ادھر چلتے ہو ابراہیم کی آنکھ سے آنسو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب بیمار ہو تب تو شفا کون دیتا ہے جب میرے پر حالات آتے ہیں درست کون کرتا ہے ابراہیم 2 میل تک نیچے اترتی آئی پہلے چڑھ گئے پھر 2 میل تک ادھر تک نیچے اترتی آئی پاک پیغمبر کا پیچھے سے پلو دامن پکڑ لیا ابراہیم کوئی جواب نہیں اللہ امرنی اتنا دردر سے اپنی مرضیاں ہوتیاں نے نہ مڑ کے دیکھا نہ آگی آسمان کی طرف دیکھا ابراہیم کی آنکھ ایک سے آنسو نکلے سمجھ گئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا کرتے کا پلو چھوڑا باقی 2 میل اوپر چڑھی اور جہاں شور میں کھا کے گیا تھا نیچے آ کے بیٹھ گئی اور مٹھی موڑ لیا ابراہیم تیری پرواہ نہ کری اگر اس کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہے تو زمین پہ بندی جانے عرش بنی پہ بندی کا خدا جانے تاکہ پرواہ نہ کری جا اب بات تھا شور تھا خدا کے خلیل کے خدا کا خلیل بھی ایک بات ایک شور جب دور ہو گئے تو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں چاہتیاں پا کے ربنا انی اسکنت من ذریتی ببعد غیر ذی زرع میرا حبیب ذرا ابراہیم کا دیکھنا بھی بتلا دے جاتیاں پا کے رکھنے والا نبی جھاڑیوں کے سراخوں میں دیکھنے والا نبی تو اپنی طاقت کے حوالے کر کے نہیں گیا بلکہ میرے حوالے کر کے گیا اج نکلا سا بال مجھے دے کے گیا 4 دن اس کی جدائی میری خاطر کاٹ لے میں اس کو سر پہ تاج نبوت سجا کر اس کو ذبیح اللہ کا تاج پہنا کر تیری جھولی میں نہ ڈال دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا میرے محترم دوستوں بزرگوں اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام بات ازان کی ہوئی تھی اللہ کے ذکر کی فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ہم نے اس کو اپنا خلیل دوست بنایا فرشتے کہنے لگے اللہ ہم کم سے اسے اپنا دوست بنا لیا بشر کو تیری دوستی کے معیار پہ پورا اترا ہاں آزمانا جاؤ زمین پر فرشتہ انسانی صورت دھار کے زمین کے اوپر آ گیا جھاڑی میں بیٹھ گیا ابراہیم علیہ السلام ریوڑ لے کے ابراہیم علیہ السلام ریوڑ چلا رہے ہیں پاس سے گزرے رشتہ بیٹھے چلے اس نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پہلو یہ کس نے جس نے میرے سونے رب کا نام لیا چہرہ کو دکھا تو سیدھے ایک دفعہ اور سنا دے میرے دادا نا دادے ہوتے نا دادے کر کے اندر بہت نام سنانی بہت قرآن سنانی اب دادے سنتے ہیں نا کیا جیرو بیٹھے قریب سے ابراہیم علیہ السلام یا ایک دفعہ اور سنا دے انہوں نے کہا پہلا میں اپنی مرضی نہ سنایا ہوں میری مرضی نہ کچھ دو اللہ کی محبت میں کیا لے گا بکریوں کا ریوڑ سارا لے لے اللہ کا نام سنا دے اور کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک باری اور سنا دے اور دے گائے کا ریوڑ لے لے جتنی گاوا لے لے پھر سنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
بڑا ہی مزہ ہے. اور سنا دے اور کیے کہ کچھ اونٹ ہیں یہ بھی لے لے. جب اونٹ گئے سب دے دی تشنگی دل کلیجہ نہ ٹھرا. اور سنا کہ تیرے کو ہے کوئی نہیں میں بغیر لے سنانا کوئی نہیں. اب کیا کہے دیکھ بھائی بکریوں کا گایوں کا اونٹوں کا ریوڑ اتنا سارا ریوڑ تو اکیلا کیسے چلائے گا. ایسا کر ان کو چلانے کے لیے مجھے ملازم رکھ لے. تیرے سے روٹی نہیں مانگوں گا, تیرے سے پانی نہیں مانگوں گا, تیرے سے جھکی نہیں مانگوں گا, تیرے سے بستر پنجا نہیں مانگوں گا. صبح شام مجھے میرے اللہ کا نام سنا دیا کر, میں تیرے جانوروں کی مزدوری کرتا رہوں گا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, آج مسجد بھری پڑی ہے, مجمع آیا ہوا ہے. خدا معلوم رانا یعقوب صاحب کی اور اس کی گھر والی ہماری اماں جان کے اللہ مغفرت فرمائے, اتنی شادی عورت تھی. میرے عزیزوں بے شک ٹھنڈ پڑتی, کیا پتا سکول کا منہ نہ دیکھا ہو, لیکن میرے عزیزوں اللہ اکبر کامیابی وہ نہیں جو مڈل میں, جو ایف اے میں, جو ایم اے میں, جو میٹرک میں کامیاب ہو. کامیاب تو وہ ہے جو موت کے وقت اور قبر کے اندر کامیاب ہو کے چلا جائے. کامیاب تو وہ نہیں جسے میرے عزیزوں شیلڈ ملے, کامیاب وہ نہیں جسے سلور کا تخت ملے, کامیاب وہ نہیں جسے پلاسٹک کا تخمہ ملے. کامیاب تو وہ ہے جسے سرت قبر میں جاتے مل جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور میرے لوگوں, بچے کی کارکردگی اسکول کی پروگرس گھر کے اندر آتی ہے. بچہ میرے عزیزوں جیسے پیپر دے گا سمائی کے ششمائی کے دسمبر ٹیسٹ دے گا یا بچہ سالانہ امتحان دے گا, اللہ اکبر والدین کو بلایا جائے گا پروگرس نتیجے کے طور پر, ساری کارگزاری سارا پیپر گھر کے اندر آئے گا. بڑا خبردار, ماں باپ مر جائے گناہ کرنا چھوڑ دو, تم زمین پر گناہ کرتے ہو, قبروں کے اندر ساری پروگرس بتائی جاتی ہے, سارا چل بتایا جاتا ہے. آج تیرے بیٹے نے یہ گناہ کیا, آج تیرے بیٹے نے یہ گناہ کیا. اور میں جب گناہ کو بڑھنے بجایا جاتا ہے, جب بیٹا سورہ رحمان پڑھے گا, سورہ یاسین پڑھے گا, کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھے گا, کسی یتیم کے پیٹ سامنے روٹی رکھے گا, کسی مسکین کا چولہا جلائے گا, کسی مزدور کی مزدوری دے گا, کسی غریب کی حالت مدد کرے گا, کسی روتے ہوئے کو ہنسائے گا, کسی بچھڑے ہوئے کو بلائے گا, کئی ناراض لوگوں کے اندر صلح کرائے گا, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا. رب اکبر کی قسم ہے, ایک رپورٹ عرش بری پر جائے گی, ایک رپورٹ ماں باپ کی قبر میں جائے گی. فرشتہ کے ماں باپ کی قبر مبارکباد دیں گے, مبارک ہو نیک اولاد چھوڑ کے آیا, اس نے زمین پر سجدہ کیا, ماں باپ کو بھی راضی کر لیا, تیرے لیے قبر کے اندر جنت کا دروازہ بھی کھلوا دیا. چودھریوں, نمبرداروں, مجھے ایمانداری سے بتاؤ اپنے اپنے ماں باپ کے لیے کیا گیا؟ ساڈا انہاں دا بچہ کوئی نہیں, ساڈا سب کچھ بچ گیا. ابھی کہتے ماں پہ ساڈے لیے چنتا کچھ نہیں. یہ ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر ایسی قبولیت ہے, ان ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر ایسی قبولیت جس کے ماں باپ کے جو کر کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے, جیسے میگنٹ میرا عزیزوں لوہے کو کھینچتا ہے, قبولیت کو ان کی انگلیوں کے پوروں کا ماس کھینچ کے لے آتا ہے. میرے عزیزوں اپنے ماں باپ کے ہاتھ اٹھاؤ اپنے حق کے اندر. رب اکبر کی قسم اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو دنیا آخرت کے اللہ کامیابیاں دینے میں دیر کوئی نہیں کرے گا. خدا نے اتنا بڑا رقبہ دیا, اللہ نے اتنی بڑی جائیداد کا مالک بنایا, کچھ تو اپنے ماں باپ کے لیے کر دو. یہ گاڑیاں اترا دے رہی, مکان اترا دے رہی, جن کا تم پتر ہے اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ جتنا تجھے اپنے پتر سے پیار ہے, اللہ اکبر, تو بھی تو کسی کا تھا, نہ دھوپ نہ چھاؤں کی فکر, بیوی کی انگلی تیرے پر. مجھے اور نہیں پتا ماں باپ ہوتے کیا ہیں, بس اتنا بتاؤں کہ وہ جب گھر میں آئے, میں کراچی رات 3 بجے کراچی سے فارغ ہوا, میں یہ خطیب کے ساتھ وعدہ ترجمہ پڑھاؤں گا, صبح 7:30 بجے کی فلائٹ سے 9 بجے لاہور پہنچا, اور رات میں میرا ترجمے کا وقت پہنچ گیا. اب میں گھر جاؤں گا, میرے بچے کہے کہ بابا کیا لائے, ابا کی لے کے آیا, کراچی کو کی لے کے آیا, 485 سے کیا لایا, رات سرگودے جاؤں گا, کی لے کے آیا, کی لے کے آیا, 2
فقیر ہیں، ایسے وزیر ہیں، ایسے بے بس ہیں جو بیٹی کو بچے کو فرشتوں اپنی مرضی سے ہاتھ نہیں لگا دیتے. اللہ اکبر. ہر کوئی پوچھے گا ابا لے آیا کہ نہیں لے آیا؟ دو گھر کے اندر ہے، ایک ماں ہے، باپ چہرہ دیکھ کے فوراً کہے کہ پترا اے نہیں پوچھنا لے آیا کہ نہیں آیا، پتر کل نہ گیا کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، تیرا چہرہ بدلا رہا ہے، بڑی تھکن ہے، آ میرا پتر لیٹ جا. اللہ اکبر. ہم تو بد نصیب لوگ ہیں، پیسہ ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، جاؤ جلال ہمارے پاس، لیکن نہیں باپ ہمارے پاس کوئی نہیں. ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ وہ کہا گیا ماں کا ہاتھ سر پہ پھرنا، وہ کہا گیا باپ کا ہاتھ سر کے اوپر پھرنا. اور میرے پیارو قدر کر لو، ایک ماں باپ کا ہاتھ اپنے سروں پہ پھروایا کرو. کبھی کبھی ماں کی گود میں سر رکھ دے، کبھی کبھی باپ کی گود میں سر رکھ دے. ابا پیسہ نہیں بنتا سر دے ہاتھ رکھ دے. ابا جب تو سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے مجھے تیرا ہاتھ لگتا خدا کی رحمت کا سایہ لگتا ہے. میرے پیارو اگر ماں باپ فوت ہو گئے قبرستان جاؤ، جاؤ جاؤ قبرستان جاؤ، قدموں میں بیٹھ جاؤ، ان کے سرانے بیٹھ جاؤ. باوا ٹھڑیاں چھاواں سنی دا سی، اب تیرے جانے کے بعد احساس ہوا کہ ٹھڑیاں چھاواں مجھے اسی کی جالی کے سامنے ہوا ٹھنڈی نہیں آتی. ماں جو تیری آگوش میں آیا کرتی تھی، اماں کوئی حال پوچھنے والا کوئی نہیں رہا، اماں کوئی خود غرضی ہے، کوئی بغیر قصد کے پیار دینے والا کوئی نہیں. اماں جب میں کراچی سے آتا تھا واپسی میں کہتا تھا جا پترا خدا خیر کرے، اماں دعا دینے والا کوئی نہیں. عبد الحنان کی زندگی میں ایک درخت بھی آیا تھا کہ عبد الحنان اپنے آسان ہو گیا تھا، حواس باختہ ہو گیا تھا. اس عبد الحنان کو اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آیا تھا. اس عبد الحنان کو چھٹی کا دودھ یاد آیا تھا. اس وقت پتا تھا آج عبد الحنان باپ بنا. 1982 میں کبھی کمر نہیں ٹوٹی، استقامت بل کے حالات کے مقابلوں کے ساتھ کرتا رہا، مقابلے کرتا رہا. جب 13 جنوری 2013 2 جنوری 2013 جمعرات کا دن، جس دن شام کو ماں کا جنازہ اٹھایا، اگلے دن جمعے کی نماز تھی. اللہ اکبر میں پڑھانے کے لیے پیر تہہ نکلا. بار بار دروازے پر، بار بار کمرے میں، بار بار دروازے پر، بار بار کمرے میں. میرے گھر والے کہنے لگے ہوا کیا؟ میرے گھر اللہ اکبر یہ کمرہ تھا. جب میں دروازے کی طرف جاتا تھا میری ماں سے اٹھا نہیں جاتا تھا، یوں کر کے دیکھا کرتی تھی اور باہر سے یوں کر کے ہاتھ ہلایا کرتی تھی. اب دروازہ میں نظر آ رہا، ہاتھ ہلا رہے. تیرا دس نہیں زندگی کے 10 سال ہو گئے. فرمائشیں کرنے والے دروازے تک نظر آئے، ہاتھ اٹھا کے دعا دینے والا نظر ہی کوئی نہیں آتا. بابو طیب خدا پاک کی قسم اللہ نے سارے ارمان پورے کر دیے. دل کے اندر ایک ارمان ہے، آج اللہ نے منصب دیا جو ساروں سو کبھی کاش ماں باپ زندہ ہوتے دیکھتے تو کیسے راضی ہوتے. طیب وہ کچے گھر کے بیڑے کا کھیلنا آج اللہ نے اتنا اٹھا کے اونچا کر دیا. خدا کی قسم آج یہ بہار ماں کے لیے تھی. ہر سال عمرے پہ لے کے جاتے، ہر سال حج پہ لے کے جاتے، کھٹ کٹ کے سانوں دے کے چلے گئے. جب انہوں نے کھٹر دیواری آئی چپ کے قبرستان میں جا کے سو گئے. ماں باپ مر گئے، نہیں قرآن خوانی کر سکتے، نہیں دے کے پکا سکتے. 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ نکالو کہ میں کوئی کام نہیں کرتا بلکہ ہاتھ اٹھا کے اپنے ماں باپ کے لیے رو کے دعا کرنی ہے. بس کبھی اداسی آ جائے، پریشانیاں آ جائے، قرضہ آ جائے، بیماری آ جائے، کہیں سے سکھ نہ ملے، چپ کر کے قبرستان چلا جائے کر اور ماں کی قبر پر رو کے اللہ کو دکھا دے. باپ کی قبر پر پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیا کر. خدائے پاک کی قسم اگر ماں باپ کے قدموں کی حیا کرتا ہے تو اللہ کی قبروں کی مٹی کی بھی حیا کرتا ہے. میری
جامعہ عثمانیہ کا مولوی قائدین صاحب میرے ساتھ ہے. جب سے 14 سال گزر گئے پیر محل میں، میں نے کبھی سے سفر میں ہوتا لیلا بات ہے، کبھی میں نے جمعے کے دن داغا نہیں دیکھا کہ باپ کی قبر میں نہ گیا ہو. سارے کام چھوڑ کے ہر جمعے باپ کی قبر کے حاضر دیکھتا ہے. ابا جو جامعہ عثمانیہ کا گلشن میرے سپرد کر کے آیا تھا، ابا دیکھ لے اگر تو نے باپ ہونے کا حق ادا کیا، ہم نے بھی اولاد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. بس میرے پیارو جمعہ پڑھیں گے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے. کیسا سونا اللہ نے جمعے کی نماز میں جملہ دیا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جس نماز میں تم ماں باپ کی دعا نہ کرے وہ نماز مجھے اچھی کوئی لگتی ہے. اے اللہ تو نے قیام کیا، ثنا پڑھی، تو نے ہاتھ باندھ کے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، رکوع میں تسبیح، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں تسبیح کی. پتہ نہیں میں قبول کروں یا نہ کروں. جب تیار میں بیٹھ کے کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ سایہ میرے چھڑ بھر معاف کر یا نہ کر، اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے. یہ جملہ مجھے اتنا پسند آتا ہے. اللہ اکبر. جب تم ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، میں اللہ آسمانوں میں تیری مغفرت کا اعلان فرما دیتا. بس میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ اکبر. دیکھو آج محتاج کی ہے کہ نہیں، ناراض نہ ہونا. اب بھی مر گئی، ابو جی فوت ہو گئے، قرآن بھی پڑھ سکتے، محتاج کی ہے. یہ محتاج کی اگر آپ کی آپ کے ماں باپ کے لیے اپنے لیے تو ایسی محتاج کی نہ کرو. کوئی اپنے گھر کا فرد، کوئی بچہ، کوئی بچی قرآن کا حافظ بنا دو تاکہ پڑھنے کے بعد قبر کے اندر یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری ساری رہے. ورنہ میرا عزیزوں کی کھٹیا کی کھویا وہ آپ کے میرے سامنے ہے. کسی ایک کو قرآن پڑھا دو، اپنا نہیں، بھائی کا، تائے کا، چاچے کا، کسی کا، کسی محلے کا، کسی بیوہ کے بچے کو، کسی یتیم کی بچی کو قرآن پڑھا دو. رب العالمین کی قسم ہے سیدھا اس کا قرآن کا صدوق بنے گا. اللہ اس کی برکت سے تیری قبر کو جنت کا باغ بنائے گا. اور اپنے گناہوں پر بھی اللہ سے ندامت کے آنسو بہائیے اور رو کے اللہ کو دکھائیے اور استغفار. اتنا آج اس مجمع میں بیٹھ کے روئے ہو، اتنا روزانہ اللہ کو رو کے دکھا دو، اللہ سارے کام بنا دیں گے. سارے بگڑے کام بنا دیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مرحوم رانا صاحب کی، ان کے والدین کی، ان کے دادے دادی کی، ان کی نانے ناتی کی، اللہ ہماری ماں صاحبہ اس کے خاندان کی، اس کے خاندان میں جو ہو، ہماری اس مسجد کے بانیان، نمازی، تہجد گزار لوگ جو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا کو خیر بات کے چلے خیر کے چلیں گے. اللہ آج کا یہ پروگرام ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اللہ جنت الفردوس میں داخلے کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے دلوں کے اندر کئی اختلافات جھگڑے کو ختم فرما. پیار محبت کا سبب اس مسجد کو اللہ آباد فرما اور ترقی عطا فرما. یہاں کے مدرسے کو آباد فرما. بہت طیب الحمدللہ اس مسجد کے ساتھ علاقے والوں کو پتہ ہے، میرے عزیزوں سب کچھ پتہ ہے کہ کتنا تعاون کتنا کر رہا. خبر آیا ہے، ریا ہے، دکھلاوا ہے، یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے. لیکن میرے عزیزوں کیوں فرمایا جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دو، اور جس کو مسجد کو بناتا دیکھو اس کے لیے جنت الفردوس کی گواہی دے دو. اب میرے عزیزوں اللہ کا گھر بندہ بہت خوبصورت ہے. بہت سارا اس کا جو ہے ایک نظام ہے، ذہن کے اندر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اللہ کرے حدیث کا مرکز بنے، دارالعلوم بنے، پوری دنیا کے اندر اللہ قرآن کی بہاریں، حدیث کی بہاریں پوری دنیا کے اندر. اب نکمی اور نصیبی ہماری ہے اتنا بڑا مسجد کا گراؤنڈ، اتنی بڑی مسجد پر اتنا بڑا عالی شان مدرسہ ہوتے ہوئے ہمارے بچے قرآن کی حدیث کی تعلیم سے نہ آشنا ہو. یہ ہماری بد نصیبی ہے. بہت سارے ادارے اور بھی ہیں اس علاقے کے اندر. اللہ سب اداروں کو آباد فرمائے، اس مرکز کو بھی آباد فرمائے. اللہ ہمارے کابرین کی حفاظت فرمائے. آپس کے جھگڑے ختم کر کے آپس میں تو فقیر آدمی اور آپ میری بات مانتے محبت میں جھگڑے آپس کے ختم کر دو، آپس کے گلے شکوے ختم کر دو. کچھ ادھر سے معافی، کچھ ادھر سے معافی. میری بات سمجھ لو کہ سمجھداری ہے. ایک مرکز کو، ایک گلشن کو بناؤ. میرے عزیزوں نقصان اللہ کے گھر کا ہو رہا ہے، یہ نقصان عوام کا، ہمارے بچوں کا ہو رہا ہے. آؤ براڈ مائنڈڈ ہو جائیں اور کچھ گلے شکوے ختم کر کے اللہ کے گھر کو آباد کریں. اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور میرے ساتھ مل کے توبہ کی کلمات پڑھ لیں. سارے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ
تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب ساتھ مل کے کہ یا اللہ میری توبہ کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، جھوٹ سے، بدعہدی سے، بدنگاہی سے، تمام گناہوں سے، حرام رزق سے، تیری نافرمانی سے. اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. ہم نے سچے دل سے معافی مانگی تو اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اللہ میرے عزیزو ہمارے ایمان میں ترقی، ہمارے اعمال میں برکت، ہمارے رزق میں برکت، ہمارے اعمال میں اللہ اخلاص پیدا فرماوے، پنج وقتہ نماز بناوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفت محبت نسبت نصیب فرماوے، آپ کی غلامی عطا فرماوے، آپ کی غلامی میں زندگی کی سانسیں اور موت کی گھڑیاں اللہ نصیب فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد خطبہ اذان اور خطبہ نماز ہوگی. نماز کے بعد وہ حاجی صاحب